بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طرف عام انتخابات میں اب ایک ہفتہ رہ گیا، یعنی کہ اگلے ہفتے جب ہم اس وقت بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کے ابتدائی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمارے سامنے آ چکے ہوں گے۔ پولنگ کا وقت ختم ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے ہوں گے۔ ایک طرف یہ انتخابی سیاست کا یہ معاملہ ہے اور دوسری جانب عدالتیں بھی اس وقت بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں ہیں، خاص طور پہ بانی پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ کیا کوئی ہیٹرک ہونے لگی ہے؟ چونکہ 3 دن پہلے ایک کیس کا فیصلہ آیا، وہ تھا سائفر کیس 10 سال قید۔ 2 دن پہلے ایک اور کیس کا فیصلہ آیا، وہ تھا توشہ خانہ کیس 14 سال قید۔ کیا جو عدت کے دوران نکاح کا کیس اس وقت چل رہا ہے، جس میں خود بانی پی ٹی آئی اور پھر آف کورس ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، جن کو کل توشہ خانہ میں قید بھی ہوئی ہے، وہ بھی جو کیس چل رہا ہے، کیا وہ کیس بھی بالکل اپنے ایک ایسے مرحلے پر آ گیا اچانک کہ جہاں اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، کل ہم صبح اٹھے تو اس کا فیصلہ آ چکا ہو؟ اس پر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آج تقریباً صبح 9:15 بجے اس کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے اور تقریباً رات 9 ساڑھے 9 بجے ختم ہوئی ہے، یعنی تقریباً 12 گھنٹے اس کی سماعت بھی جاری رہی ہے۔ اور اس سماعت کے حوالے سے بہت ساری خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ بڑے ہیٹڈ ٹیمپریچر میں، ہیٹڈ ماحول میں وہ سماعت ہوئی ہے۔ کمرہ عدالت میں بہت کچھ ہارش آرگیومنٹس کا بھی ایکسچینج ہوا ہے۔ عمران خان صاحب، بشرا صاحبہ اور خاور مانیکا صاحب، جو کہ بشرا صاحبہ کے جو سابقہ شوہر ہیں، ان کے درمیان، اور خود بشرا صاحبہ کے جو لائر تھے عثمان گل صاحب، ان کے اور خاور مانیکا کے درمیان تو کچھ ہاتھا پائی کی اطلاعات رپورٹ ہوئی کہ جیسے وہ بشرا صاحبہ کے لائر نے دوران سماعت خاور مانیکا صاحب کو ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ بشرا صاحبہ کے ہی لائر عثمان گل صاحب کی اون چودھری صاحب، جو کہ خان صاحب کے پہلے پرانے معتمد خاص تھے اور اب اس کیس میں گواہ ہیں، ان اوے خان صاحب کے خلاف گواہ ہیں، ان سے بھی آرگیومنٹ ہوا۔ تو یہ آج سارے کا سارا کمرہ عدالت میں ہوا کیا ہے؟ ہم عثمان گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ بشرا بی بی کے اس پرٹیکولر کیس میں ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ فروخ اعجاز بھی ہوں گے، جو کہ صبح سے یعنی کہ تقریباً 12 گھنٹوں سے اس سماعت کو کور کر رہے ہیں۔ میں دونوں کا شکر گزار ہوں۔ عثمان صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بدامی صاحب کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آواز بڑھائیے گا۔ جی الحمدللہ۔ تھینک یو فار ٹائم۔ عثمان صاحب، یہ ایگزیکٹلی ایسا کیا ماحول بن گیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کا اور خاور مانیکا کا بہت تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، یہاں تک کہ جو رپورٹ ہوا، جو کہ آپ کریکٹ کیجیے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں، جو رپورٹ ہوا کہ ایک مومنٹ آیا کہ جب آپ نے ان کو آلموسٹ ہاتھ اٹھانے، ان کو گویا مکہ مارنے کی کوشش کی، ایسا کیا ہو گیا تھا کمرہ عدالت میں آج؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی یا مکہ مارنے کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ ہاٹ ورڈز ضرور ایکسچینج ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک لے مین جب کورٹ میں آتا ہے نا، کورٹ کا کچھ ڈیکورم ہوتا ہے، آپ نے وہ آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ پھر ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن کورٹ پروسیڈنگز کے دوران جب کوئی بھی وکیل صفائی کسی گواہ پہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور جرا کے دوران آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے سوالات تلخ بھی ہوتے ہیں، تیز بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ بعض دفعہ جو گواہان ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کا پتہ نہیں نا کہ اس پروسیڈنگز کا یہ حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے خاور مانیکا صاحب کچھ سوالات پہ تھوڑے ہائپر ہوئے، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اٹھوا لوں گا۔ پھر وہاں سے آگے بات شروع ہوئی، اٹھوا لوں گا۔ خاور مانیکا صاحب نے آپ کو کہا کمرہ عدالت میں؟ کمرہ عدالت میں، جس پہ پھر آپ نے رسپونڈ کیا کچھ؟ جس پہ پھر ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے اور خاور مانیکا صاحب بلکہ کو چند قدم 5-7 قدم پیچھے ہٹے، کو کمرہ عدالت سے باہر نکلنے لگے تھریٹ کرتے ہوئے، تو اس پہ پھر تھوڑا سا ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے، ادروائز ہاتھا پائی تک نوبت نہیں آئی۔ لیکن غلط رپورٹ ہو رہا ہے، ہاتھا پائی والی بات، یا آپ ان کی طرف دوڑے ان کو گویا ہٹ کرنے کے لیے، یہ بات آپ نگیٹ کر ایسا نہیں ہوا؟ ہٹ کرنے کے لیے نہیں، جب وہ تھریٹ کر، میں نے بتایا نا کہ وہ 5-7 قدم پیچھے ہٹے کمرہ عدالت سے باہر نکلنے کی طرف کے لیے دھمکی لگاتے ہوئے، دین آئی ریسپونڈیڈ ٹو ہم، میں نے ان کی طرف منہ کیا کیونکہ وہ پیچھے کی طرف جا رہے تھے، میں ان کی طرف مارنے کی نیت سے نہیں بھاگا، ان کی طرف آپ گئے۔ لیکن اچھا، پھر اس وقت وہ کمرے سے باہر چلے گئے یا کمرہ عدالت واپس لایا گیا ان کو؟ کیا ہوا؟ نہیں جی نہیں، وہ پھر جائی صاحب نے ان کو واپس بلا لیا اور پھر پروسیڈنگز آگے بڑھی اس کے بعد؟ جی۔ یہ اون چودھری صاحب سے جو آپ کا مکالمہ بھی ہوا کچھ ذرا ہارش، جس میں اون چودھری صاحب نے آپ کو کہا کہ میں خاور مانیکا نہیں ہوں، مجھ سے اس انداز سے بات نہ کریں آپ، سم تھنگ لائک دس؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جرا کے دوران کچھ تلخ سوالات ہوتے ہیں، تیز سوالات ہوتے ہیں، تو اس کا کچھ اپنے خاور مانیکا صاحب کو بھی شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کورٹ میں کیسے بیہیو کرنا ہے، ہی از اے CSP افسر، تو
اون چودھری صاحب کو بھی شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کورٹ میں وہ ایز اے وٹنس اپیئر ہو رہے ہیں. یہاں پہ مطلب ان کو ہی شوڈ بیہیو لائک اے وٹنس. سو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا, کیا معاملہ ہوا اون چودھری صاحب کے ساتھ؟ اون چودھری صاحب کو میں نے ایک سوال پوچھا, کیونکہ یہ بڑا ہی ان یوزل, اور ہم نے اس کو میڈیا تو پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہے کہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری ان یوزل طریقے سے کورٹ پروسیڈنگز چل رہی ہیں رات کے 10 12 1 بجے تک, جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالتوں کو کیا جلدی ہے اتنا جو ہے نا وہ تیز رفتار میں انصاف مہیا کرنے کی. تو اس میں اون چودھری صاحب کے ساتھ بھی میں نے ان سے گھڑی کا ٹائم پوچھا کہ آپ کی جو رسٹ واچ ہے اس کا میک لکھوا دیں اور اس پہ جو ٹائم لکھا ہے وہ, تو اون چودھری صاحب اس بات پہ فلیئر اپ ہو گئے کہ آپ میرے سے میری گھڑی کا میک کیوں پوچھ رہے ہیں اور کیوں پوچھ سکتے ہیں. ویسے مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے, آپ بتاتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے تھے؟ ویسے ہی پوچھ رہے سر, میں اس لیے دیکھیں میں نے ٹیکنیکلی ان کو, چونکہ انہوں نے رسٹ واچ باندھی تھی جب اون چودھری صاحب کا ایگزامینیشن کراس ایگزامینیشن سٹارٹ ہوا اس وقت 7:15 ہو چکے تھے. صحیح ہے. شام کے. صحیح ہے. قانون کے مطابق 3:30 کے بعد کورٹ پروسیڈنگز جاری نہیں رہ سکتی, اور اگر وہ کنٹینیو رہے تو وہ انلیگل ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب اگر میں نے تو کسی ٹیکنیکل طریقے سے ہی وہ وقت ریکارڈ پہ لے کے آنا تھا نا. اچھا میں نے تو کہا جی اپنی گھڑی جو آپ نے باندھی ہوئی ہے رسٹ واچ, اس کا میک لکھوا دیں اور اس پہ جو ٹائم ہوا ہے وہ لکھوا دیں. اس پہ ناراض ہو گئے وہ اون چودھری صاحب, اس پہ ناراض ہو گئے کہ آپ میرے سے میری گھڑی کا میک کیوں پوچھ رہے ہیں. اچھا, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک موقع پہ پھر عمران خان صاحب نے کہا ناراض ہو کر خاور مالکہ صاحب سے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, اور میں اور بشرا بی بی قرآن پہ حلف لینے کو تیار ہیں کہ جو سارے جو عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں. میں نے ان کو نکاح والا دن ہی دیکھا تھا, اور خاور مالکہ صاحب کو انہوں نے چیلنج کیا کہ چلیں آپ بھی لیں قرآن پہ حلف. یہ ایسا ہوا عدالت میں آج؟ جی عدالت میں بالکل خان صاحب نے اور بشرا بی بی, خان صاحب نے اپنے اور بشرا بی بی کے بہاف پہ کورٹ کو آفر کی کہ جی یہ ہمارے اوپر الزام جو لگایا گیا یہ بڑا گھٹیا الزام ہے, اور اپنی صفائی میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا کوئی کسی قسم کا ریلیشن نہیں تھا نکاح سے پہلے, اور میں نے نکاح والے دن بشرا بی بی کا چہرہ دیکھا. اس سے پہلے بشرا بی بی چونکہ پردہ کرتی ہیں تو میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. تو پھر یہ جو انہوں نے آفر کیا تو اس پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں, کورٹ نے کہا کہ آپ اس پہ جب آپ اپنے دفاع کی شہادت میں آئیں گے آپ اس وقت آئیے گا, ابھی نہیں ہو سکتا. اوکے, یہ بتا دیجئے کہ اب یہ آپ کا تجزیہ, آپ کی رائے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے کورٹ پروسیڈنگ میں تیزی آ گئی ہے, لانگ آور کی سماعت ہو رہی ہیں, یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر کل صبح یا پرسوں صبح ہم اٹھیں تو پتہ چلے کہ جناب فیصلہ آ گیا اس کا بھی؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بدامی صاحب مجھے تو حیرت ہوگی اگر یہ پرسوں صبح پتہ چلے. میرا تو خیال ہے کہ کل شام کو ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں پرسوں بھی دور کی بات کر رہا ہوں میں, کل ہی فیصلہ آنے لگا آپ کے خیال میں؟ جی یہ پرسوں تک بھی نہیں جائے گا, بلکہ آج خان صاحب نے جائی صاحب کو یہ کہا 9 بجے کے قریب کہ جائی صاحب آج آپ کی ہیٹرک رہ گئی ہے, آپ کی ہیٹرک کل پہ چلی گئی. اچھا, یہ ہیٹرک والی بات کی انہوں نے؟ جی. اور اس میں اب آپ کیا لگتا ہے آپ کو کیا فیصلہ, یعنی ان کے خلاف ہی اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ آئے گا, تو کیا کس طرز کا آئے گا, کتنا سخت فیصلہ آئے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بدامی صاحب اس پہ تو کمنٹ کرنا ابھی فی الحال میرے لیے مشکل ہے, لیکن جس طریقے سے. اچھا مجھے بتا دیں پروسیکیوٹر نے کیا, جس طرح سیفر والے میں پروسیکیوٹر کہہ رہے تھے کہ سزا ہے موت, یہاں پہ پروسیکیوٹر کتنی سزا مانگ رہا ہے؟ دیکھیں پروسیکیوٹر تو آبویسلی فل ڈوز مانگیں گے, اور آپ کے لیے یہ بڑے میں بتا دوں کہ جو سائفر کیس میں پروسیکیوٹر صاحب تھے وہی اس خاور مالکہ صاحب کے کیس میں بھی وہی پروسیکیوشن. رضوان عباسی صاحب نام ہے ان کا, رضوان عباسی صاحب. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خاور مالکہ صاحب کے اس کیس سے پہلے ایک حنیف نامی شخص نے یہی کیس عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیا تھا, اور اس میں بھی رضوان عباسی صاحب ہی وکیل تھے. اوکے, اور سر یہ بتا دیجئے بشرا بی بی ابھی اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ سماعت ختم ہونے کے بعد بشرا صاحبہ واپس چلی گئی ہیں بنی گالا ہاؤس جہاں ہاؤس ارسٹ؟
جی ان کو بنی گالا واپس بھیج دیا گیا. تو سر یہ چونکہ یہ خبر بہت ڈسکس ہو رہی ہے تو آپ چونکہ لائر ہیں ان کے اس کیس میں، توشہ خانہ والے میں دیگر لائرز بھی تھے لیکن اس کیس میں آپ ہیں، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ ظاہر آج آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، مکالمہ ہوا ہوگا، بشریٰ بی بی صاحبہ نے بات کی ہوگی، تو اس وقت وہ کسی درخواست کے نتیجے میں ہاؤس اریسٹ ہے بنی گالا میں، یا خود جیل اتھارٹیز نے جو بھی ریلیونٹ اتھارٹی ہے اس نے اپنے طور پر یہ فیور کر دیا کہ جناب ان کو جیل میں نہ ڈالا جائے بلکہ ہاؤس اریسٹ کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کل جب توشہ خانہ کیس کی ججمنٹ اناؤنس ہوئی ہے اس وقت بشریٰ بی بی ابھی جیل جانے کے لیے راستے میں تھی، اور ان کو راستے میں اس چیز کی اطلاع دی گئی کہ یہ کنوکشن اناؤنس ہو چکی ہے. صحیح ہے. تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ میں جیل جاؤں گی اور جا کے خود سرنڈر کروں گی، اپنی گرفتاری دوں گی. رائٹ. ٹھیک ہے. بشریٰ بی بی صبح 9:30-10 بجے جیل پہنچ گئی. اس کے بعد شام 7-8 بجے تک، رات تک ان کی اریسٹ نہیں ڈالی گئی. صحیح ہے. اور وہ ان کو کچھ انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ اریسٹ نہ دیں، آپ گھر چلی جائیں، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. لیکن بشریٰ بی بی اور خان صاحب کا موقف بڑا واضح تھا جو آج انہوں نے بتایا بھی میڈیا کو، کہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے پارٹی کے جو خواتین ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اتنی دیر سے یہ ہارڈشپس فیس کر رہے ہیں، خواتین جیلوں میں ہیں. تو جب بات میرے گھر پہ میری اپنی بیوی پہ آئے تو میں ان کو کہوں، ریکویسٹ کروں کہ ان کو کوئی فیسلٹی دے کے ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے یا کسی کمفرٹیبل جگہ کو جو ہے وہ سب جیل ڈکلیئر کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں ایز اے لائر بھی کہ لائر سائڈ سے کسی نے بھی آپ کے کلائنٹ کی طرف سے، جو کہ ظاہر آپ کی سیاسی وابستگی پر کلائنٹ کی طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ ہاؤس اریسٹ میں رکھا جائے، جیل میں نہ ڈالیں؟ نہیں جی نہیں، بلکہ اس پہ آج بھی خان صاحب نے اپنی لائرز ٹیم کو بتایا اور میڈیا کو بھی بتایا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ غلط بات ہے. جب میری پارٹی کی عام ورکر خواتین جو ہے جیلوں میں بند ہیں تو پھر بشریٰ بی بی کو بھی اگر جیل میں رکھیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کریں گے، نہ ہی یہ بشریٰ بی بی کی یا خان صاحب کی ریکویسٹ پہ سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے. دس از آن ڈیسیژن آف دی. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے اس پہ گویا تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ غلط بات ہے، کیوں ہاؤس اریسٹ رکھا گیا؟ جی بالکل انہوں نے کہا غلط بات ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ عثمان گل صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ آپ آج صبح سے تھے وہاں پہ، بشریٰ صاحبہ نے اور کچھ بات کی ہے آج؟ چونکہ کل جو سزا ہوئی اس کے بعد غالباً پہلا انٹریکشن ہوا نا میڈیا کے لوگوں سے ان کا، تو اور کوئی بات کی ہے بشریٰ صاحبہ نے آپ لوگوں سے آج؟ جی بالکل، بشریٰ بی بی نے بھی آج اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی بھی قسم کا یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے گھر کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہاں سے انتظامیہ کی جانب سے جیل انتظامیہ کی جانب سے انہیں لے کر جایا گیا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ انہیں سملی ریسٹ ہاؤس میں لے جایا جا رہا ہے، لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ انہیں ان کے گھر کو جو ہے وہ سب جیل قرار دے دیا گیا ہے اور بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کو فیور کنسیڈر کیا جاتا ہے تو بے شک اس فیور کو واپس لے لیا جائے، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ خان صاحب کو اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اس دوران سماعت کے دوران بھی بشریٰ بی بی اور جو عمران خان ہیں وہ جج کے سامنے پہنچ گئے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا وہاں پر کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں خاور مانیکا کی جانب سے جو پرائیویٹ کمپلینٹ داخل کی گئی ہے اس میں غیر شرعی تعلقات کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے. تو وہ اس حوالے سے بشریٰ بی بی اور عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قرآن پر حلف دینا چاہتے ہیں، تاہم عدالت نے یہ کہا تھا انہیں کہ اگر خاور مانیکا سے قرآن پاک پر حلف لیا جاتا ہے تو ان کا جرا کا حق ختم ہو جائے گا، جس پر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جرا بہت ضروری ہے خاور مانیکا پر، جس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے اور جج کے سامنے سے واپس آ گئے تھے. جس کے بعد جو عثمان گل ہیں وکیل بشریٰ بی بی کے، انہوں نے جرا مکمل کی اور جرا کے دوران کافی تلخ کلامی بھی ہوئی اور ایک بریک بھی لینا پڑا عدالت کو اور پولیس کو بھی مداخلت کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے خاور مانیکا کو عدالت سے باہر لے جانا پڑا. جس کے بعد کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے جرا شروع ہوئی. جب جرا مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور جو بشریٰ بی بی ہیں وہ دوبارہ سے جج کے سامنے گئے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس وقت جج سے مطالبہ کیا کہ وہ حلف دینا چاہتے ہیں قرآن پاک پر، اور جو عمران خان ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی
بیوی کے حوالے سے چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بیان بھی دیا تھا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بشرا بی بی کو عثمان گل صاحب بہت شکریہ آپ کا. سو عثمان گل صاحب جو کہ لائر ہیں بشرا بی بی کے، وہ بھی ہمیں یہ اس سارے کیس میں جب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے وہ بتا رہے تھے. میرے جو تینوں مہمان ہیں آج وہ ہمارے تینوں کولیگز، اور ان سے ذرا ان کی رائے خبر تجزیہ پوچھتے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب منیف فاروق صاحب، جناب ارشاد بھٹی صاحب، جناب عامر الیاس رانا صاحب، میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سب کا بہت شکریہ. کوئکلی میں بس ڈائریکٹ سٹارٹ کرتا ہوں. منیف صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ اس گتھی کو تو ذرا سلجھائیے. آپ تینوں سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی اس وقت ہاؤس اریسٹ ہونے ایک بڑی خبر ہے کہ جناب باقی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ قید میں ہیں اور بشرا بی. اب کچھ لوگوں نے اس کو یوں بھی تو تاثر دیا کہ جناب کہیں سے ڈھیل دی گئی یا کہیں سے ڈیل ہو گئی. اف دیٹ واز دا کیس تو ابھی وہ نہ کہتے خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا اور ابھی عثمان گل صاحبہ نے بتایا. وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے باقاعدہ کہا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ غلط ہے، کیوں رکھا ہے انہیں آپ نے گھر میں، ڈالیں جیل میں جو ہماری باقی خواتین بھی جیل میں. بشرا بی بی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ڈیل ہے تو میں کہہ رہی ہوں کینسل کرے ڈیل اور ڈالیں مجھے جیل میں تو خود آگے جیل جانے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں ہے. اور چیزیں جس طرح پی ٹی آئی کے حوالے چل رہی ہیں یہ قیاس کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ کسی نے ہلکا ہاتھ رکھ دیا ہو. تو پھر یہ کیا ہے؟ بادامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ذرا اس کو تھوڑا سا آپ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ سمجھیے گا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے جس طرح کیسز، ابھی ہم کیسز کے میرٹ کے اوپر بات نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان صاحب جب سے پابند سلاسل ہیں، ان کو گرفتاری کو میرے خیال میں 5-6 مہینے تو شاید ہو ہی گئے ہیں if my memory serves me well. اس وقت کے بعد سے متعدد کیسز، متعدد پیشیاں جو کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی جن میں جاتی رہی ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے فرینکلی کہ یہاں تو ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں اور پھر بھی کوئی بندہ باہر نہیں آ سکتا، یا اگر ضمانت ہو بھی تو بندہ کسی اور چکر میں پکڑ لیا جاتا ہے. کوئی بندہ بیل کرا کے نکل رہا ہوتا ہے. وہ پرویز الہی صاحب کے بھی ایپیسوڈ کے اندر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا. صحیح ہے. اب ایک بات تو یہ فیکٹ ہے اور اس بات کا اندازہ ظاہری بات ہے یہ ہر ایک کو ہے، کم از کم صحافیوں کو تو ضرور ہوگا. اور اگر تھوڑا سا اس کو کینلی آبزرو کیا جائے کہ یہ مطلب میں کم از کم یہ چیز آپ کے سامنے کنفرم کر سکتا ہوں کہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ یہ سوچ موجود تھی کہیں پر کہ بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار نہیں کرنا اور ٹل دا ویری اینڈ نہیں کرنا. اب اس کے اندر جب یہ جیسے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے اگر یہ سوچیں کو گرفتار نہیں کرنا تو پھر ان کے خلاف فیصلہ کیوں آیا؟ مطلب میں وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ سوچ تھی کہ ٹورڈز دی اینڈ ٹل دا ویری اینڈ گرفتار ان کو نہیں کرنا. جیسے نیب کا آپ کو پتہ ہی نا کہ کوئی ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کوئی انکوائری سٹیج پہ جاتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ ادھر ہی انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوگی اور ساتھ ہی گرفتاری بھی ڈال گئی ہے. یہ تو ایپیسوڈ ہوئے ہیں نا. اور اب آپ کو ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بھی میں بتا دوں کہ اس وقت نیب کا قانون وہ ہے جو کہ اوریجنل قانون ہے، جس کے اندر پھر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے اختیارات ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر. تو ایسی صورتحال میں جو تھا تو یہ ظاہری بات ہے سوچ کسی جگہ موجود تھی کہ ٹورڈز دی اینڈ بالکل ٹل دا ویری اینڈ یہ نہیں کرنا. اب اس کے اندر جو باقاعدہ طور پہ دیکھیے یہ درخواست کوئی بھی وکیل کے تھرو نہیں دیتا. فرینکلی یہ جو بات ہے نا، کوئی بھی وکیل، کوئی بھی جو ایکیوزڈ ہے وہ اپنے کو ایکیوز، بے شک اس کی بیوی ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، کہ جی میری بیوی یا میرے بھائی یا میری بیٹی کے لیے جی آپ یہ درخواست لے لیں، ان کو گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دیں. ایسا کوئی نہیں کرتا، نہ ہی ایسی چیزیں ریکارڈ کے اوپر آتی ہیں. لیکن جس طرح سے یہ سارا ماحول بنا ہوا ہے، دیکھیے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ یا فیئر ٹرائل کے ٹچ سٹونز کے اوپر تو یہ کیسز نہیں آتے نا فرینکلی، اگر اس کو ہم اس طرح کہہ دیں. اب ظاہری بات ہے اس سے زیادہ مزید کیا کہا جا سکتا ہے. میرٹ کو اگر چھوڑ بھی دیں، جتنے سکم اور جتنا جھول ان ٹرائلز کے اندر پروسیجر کے لحاظ سے ہے، تو میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسز جب ہائی کورٹ کی سٹیج پہ جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر بہت ہی لینینٹ ویو کورٹ نے بھی لیا اور بڑا ہی کوئی معاملات سختی کے بھی ہوئے تو یہ کیسز ریمانڈ بیک ہوں گے. ادروائز تو یہ کیسز وہ حسن پاشا صاحب پاکستان بار کونسل کے کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ جج صاحب واقعی خان صاحب کے مخالف تھے یا حامی تھے، چونکہ انہوں نے اتنے ٹیکنیکل چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ یہ تو وارنٹ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ این آفیشیل ریکویسٹ میں ناٹ بی میڈ بائی خان صاحب یا کسی اور کی طرف سے، لیکن بہرحال انہوں نے ان کی ہی استدعا پر یہ فیسیلیٹیشن ہوئی. آپ کی یہ رائے ہے؟ There was an understanding. اب بات یہ ہے دیکھیے اس وقت جس آپ کی رائے تو نہیں ہے، یہ آپ کی خبر ہے منیف صاحب، am I right? And I stick by my news. Wasim Madami sahab, you are a responsible journalist. I mean, you are at liberty to ask me questions, but obviously I am at liberty to not to disclose my sources. نہیں, not at all. میں آپ کی سوچ میں پوچھ رہا ہوں، یہ آپ اپنا انالیسس تو نہیں دے رہے نا، آپ اپنی خبر دے رہے ہیں نا.
نہیں ناٹ ایٹ آل. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ چیزیں جس طرح ہو رہی ہوتی ہیں نا, جیسے اب اس کی ایک مثال آپ کو شاید اس کو زیادہ کلیئر کر پائے گی آپ کے ویورز کے لیے. آپ تو سمجھ سکتے ہیں بحیثیت ایک صحافی, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے میاں نواز شریف صاحب کو آئے, جیل ہو گئی, بیٹی کو بھی جیل ہو گئی, بند کر دیا سب کو. دین دیر کمز این آفٹر تھاٹ کہ اچھا یار یہ ہو گیا ہے تو اس کو ذرا ریورس گیئر لگانا ہے. پھر آپ کو پتا ہے پھر وہ بیچ میں جو حالات ہوئے, پھر میاں صاحب باہر چلے گئے, پھر وہ عدالتوں کا سارا پروسیجر ہوا, تو جو کچھ بھی ہوا اس کو تو پھر بعد میں لوگوں نے ایکنالج کیا نا کہ ہاں جی یہ سب کچھ ہوا, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے رستے کھولے میاں نواز شریف صاحب کے لیے. میں آتا ہوں, میں آپ کا اوپینین سمجھ گیا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ آپ کو بھی کیا لگتا ہے, آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی خان صاحب سے پچھلے دنوں, یعنی میں جس میں ذرا کیوریس ہوں وہ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ خان صاحب کے کیس میں ریورس گیئر والا معاملہ نہیں آیا ہے, بلکہ ابھی تو گیئر دوسرے تیسرا چوتھا پانچواں جا رہا ہے, کچھ نہیں آیا ایسا اب یوں جا رہا ہے معاملہ. تو ایسے میں کوئی کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, کیونکہ ابھی تو معاملہ پورا یہ جا رہا ہے کہ بس ہیٹرک ہونے لگی ہے. خان صاحب نے خود کہا ابھی کورٹ میں کہ جج صاحب ہیٹرک کل کر لیجیے گا, آج کی کیا جلدی. تو ایسے میں کیوں کوئی فیسیلیٹیٹ کرے گا اور ہاؤس اریسٹ کی فیسلٹی دے گا. بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے یا خبر ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے ابھی شروع میں جب انٹرو دیا تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ اگلے ہفتے اس وقت جب ہم بیٹھے ہوں گے تو الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہوں گے. جی ہاں بھائی جان, اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں تو الیکشن کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ تو آ چکا ہے. ابھی پتہ نہیں آپ کو اس وقت کے کیا چاہیے. تو کون ہے دنوں کا وزیر اعظم, کون ہے پھر یہ بتا دیں مجھے یار, ہمیں نتیجہ ڈسکلوز کریں نا. میرا محبوب قائد جس خود یا جس کو چاہے گا. تو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ تو آ چکا ہے جب ہیتھرو ایئرپورٹ سے میرا محبوب قائد نکلا تھا. تو اچھا, دوسرا اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا میرے مرشد پاک کا کہ سارے جیلوں میں ہے, میرا مرشد پاک بنی گالہ میں ہے. آپ ہمیشہ میرے مرشد پاک کے دم کو رات فتح علی خان کی پانی کی دم والی بوتل سمجھتے رہے یا علی امین گنڈا پور والا خالص شاید سمجھتے رہے. اب پتہ چلا میرے مرشد پاک کے دم کا. تیسری بات جو نیب قوانین کی منیب صاحب نے کی کہ اوریجنل حالت میں, بالکل اوریجنل حالت میں, لیکن اس سے پہلے 2 3 4 مرتبہ ترامیم ہوئی. جو پہلی NRO دیا, لینے والے بھی خود اور دینے والے بھی خود, اس وقت اوریجنل حالت میں نہیں تھے. جب ان کے کیس اوریجنل حالت میں نہیں تھے تو جاتے جاتے وہ اسے اوریجنل حالت میں رکھ کے چلے گئے. اب آ جائیے اس پہ. اگر پہلے تو سب سے پہلے یہ قابل مذمت ہے, شرمناک ہے, افسوسناک ہے, کوئی بھی طریقہ ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, کہ اگر آپ نے ایک غلط طریقے کیس چلا کر غلط طریقے سے اور غلط سزا دے دی ہے, اور سزائیں بھی اس طرح دی ہیں, یہ خیال بھی نہیں رکھا کہ تحفوں یا گھڑی کی جو ہے سزا وہ زیادہ ہے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے سے یا ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے سے, کہ توشہ خانہ میں 14 سال قید و مشقت اور سائفر میں 10 سال قید و مشقت. اگر آپ نے وہ حق دفاع ختم, حق جیرہ ختم, جس طرح بھی کارٹونک طریقے سے کیس چلا کر عجیب و غریب مزقہ خیز سزائیں دے دی ہیں, تو ان کو پھر پورا بھی کریں, اڈیالہ میں رکھیں انہیں. پھر تو میں آپ سے وہی تو سوال تھا کہ آپ کی رائے تجزیہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے اڈیالہ میں اور بنی گالہ میں. آپ کی رائے واقعی وہ تو نہیں ہے نا جو آپ نے شروع میں کہا تھا, مذاق کر رہے تھے نا کہ دم ہو گیا مرشد. اصل رائے بتائیں نا بھٹی صاحب, پھر میں عامر صاحب کی طرف جاؤں. تو ویسے جو کچھ چل رہا ہے اس میں میری اسی کوئی اصل رائے سمجھیے گا کہ دم ہو گیا تھا, اور مرشد پاک نے ساروں کو دلوں کو بدل کے رکھ دیا. آپ کہہ رہے ہیں جو ماحول ہے اس میں بھائی جان یہی رائے میری رائے سمجھے, ٹھیک ہے. عامر صاحب آپ ذرا مشکل حل کر دیں, اور یہ بھی کہ وہ اگر آپ اس پہ بھی اپنا اوپینین دے سکیں, اور کہ کس چیز کے نتیجے میں وہ اس وقت گھر پر ہیں نہ کہ اڈیالہ میں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے سنا بشرا بی بی کے لائر کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اس پر حیرت ہوگی اگر یہ فیصلہ پرسوں آئے. وہ کہتے ہیں بھائی جان کل فیصلہ ہے, کل ہیٹرک ہے. 2-3 چیزیں بڑی مزے کی ہمارے ساتھ تھی دوستوں نے کی. بھٹی صاحب گواہ ہیں, ان کو کل میں ایک جگہ میں اکٹھے تھے, میں نے بتایا تو یہ حیرت زدہ تھے. میں کہا وہ بشرا بیگم کو لے کے جائیں گے اڈیالہ کی بجائے بنی گالہ. اچھا, یہ مان نہیں رہے تھے. میں نے کہا میں آپ کو نوٹیفیکیشن بھی شیئر کروں گا. یہ ہیں جناب اسپیکر وہ ذرائع جنہوں نے پہلے سب کچھ بتائے. یہ ہیں وہ رپورٹنگ ذرائع جو اپنے ذرائع پہ کام کرتے ہیں, اور ان کو بتایا تھا. ٹھیک ہے کہ ہمارا کام ہے خبر دینا. بالکل صحیح. اور اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ جیسے بھی کریں کہ جی نیب کو, ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ جاتے جاتے اوریجنل حالت میں بحال کر کے, بھٹی صاحب شاید بھول گئے
وہ عمر عطا بندیال تھے جو جاتے جاتے جب پارلیمنٹ چلی گئی تو فیصلہ اناؤنس کر کے چلے گئے. ان میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ 27 صفوں میں کسی کو سزا ہی دیتے, تاکہ پتہ تو لگتا نا کہ 14 مئی کے الیکشن نہیں ہوئے تھے. اور یہ کیوں ویٹ کرتے رہے فیصلہ دینے میں کہ جب پارلیمنٹ چلی جائے گی تو فیصلے سنائیں گے. نیب کے اوریجنل لا میں خان صاحب نے 2 چیزیں چیلنج نہیں کی, جس کا فائدہ آخری دن تک بیگم بشرا نے بھی لیا اور خان صاحب نے بھی, کہ نیب میں ضمانت کا تصور نہیں تھا, اس کو چیلنج نہیں کیا. 90 دن کے ریمانڈ کو چیلنج نہیں کیا, اور ان اللہ کے بندے ججز نے بھی نہیں چھیڑا. او بھائی یہ تو پوچھو کہ یہ باقی ساری چیزیں ہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے, کل کی نہیں ہے, پرانی نہیں ہے, یہ ابھی کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ آ جائیں کہ وہ جو ہیٹرک خان صاحب آج کوئی 6 دفعہ کہہ رہے تھے سب رپورٹروں کو مخاطب کر کے, آج ہیٹرک ہوگی, ذہن میں رکھنا آج ہیٹرک ہوگی سامنے. اور وہ لائر جو تھے, میں ان کو یہ نہیں کہتا غلط بیانی کر رہے تھے, باقاعدہ دھکا دیا انہوں نے مانیکا صاحب کو. اچھا عثمان گل صاحب. اور یہ جی میرے رپورٹر عمران اصغر بھی وہیں موجود تھے, اور یہ مکہ کی تک چلے گئے تھے. پھر جج صاحب نے کہا, پھر وہاں پہ قرآن کی قسم کی بات ہوئی آج, تو مانیکا نے کہا میں قرآن کی قسم دیتا ہوں. خان صاحب کو جج نے کہا پھر آپ ان پہ جرا نہیں کر سکیں گے. پھر پیچھے ہٹے کہ نہیں جرا تو ہم نے کرنی ہے. وہاں کئی ایسے ظاہر ہے چونکہ آپ نے یہ ڈسکس کیا, ورنہ تو شاید میں اس کیس پہ ڈسکس ہی نہ کرتا. اب آپ کیا چاہتے ہیں, یہ خبر بنائی نہیں گئی, آپ کو سمجھ آ گئی. اگر مریم نواز اس دن آپٹ کر لیتی جب انہیں سیالہ جیل سیالہ ریسٹ ہاؤس کی آفر کی گئی تھی, تو وہ ہوتا کہ جی دیکھو شہزادی رہ نہیں سکی. اس شہزادی نے تو ان کے کہنے پہ B کلاس کی بھی درخواست نہیں دی, اس کا توا لگایا گیا کہ جی وہ تو توے سے کپڑے استری کرتی تھی گرم کر کے, اس نے تو اپنی آپ کو پیش کیا. یہ بیگم صاحبہ نہ جاتی, زبردستی لے جا سکتے تھے, یہ آج کہہ دیتی کہ میں نہیں جاتی. بھئی یہ کوئی بات ہے بھلا, مریم نے اگر آپٹ نہیں کیا تو آپ بھی نہ کرتے. اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ ہماری خواتین لاہور جیل میں بند ہیں. یہ تو کہتے تھے قانون ایک جیسا ہوگا, تعلیم ایک جیسی ہوگی. وہ کب کیا بھائی, وہ سارے پرائیویٹ اداروں کو, پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کھڑا کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں لپ سروے سے اصل میں کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. نہیں, میں اس انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ کہتا ہوں کہ جو بات آج ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہو گئی, کہ دیکھو آپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جنہوں نے آفر کی. آپ چھوڑ دیں ڈیل کو کہ ناشتہ کس کے ساتھ کیا. انہوں نے کل لنچ جب چائے بطور قیدی اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ سے کہا کہ دودھ زیادہ ڈال کے لاؤ. اب میں تو نہیں کہہ رہا نا, وہ تو اڈیالہ جیل کو سپرڈنٹ کو انہوں نے کہا. پھر لنچ اکٹھا کیا, میں نے تو نہیں کرایا. مطلب وہ جو خان صاحب کو اچانک خیال آیا کہ میں نے تو کمبل بھیجا رات کو, واہ جی واہ, ایڈے سادہ کم ہو گیا. اس طرح نہیں ہو رہا. یہ پریشانیاں ابھی اس سینس میں نہیں ہیں, یہ آپٹکس ہے نا. آپ سمجھ لیں کہ جب نوٹیفیکیشن ہوا آپ انکار کر دیتے. وہ جنہوں نے ہمارے دوستوں نے ٹویٹ کیے تھے, وہ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا, وہ سارے بیچارے پریشان ہیں. آدھے تو لوگ PTI کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا گئے. میں بھٹی صاحب بھی ان میں شامل ہیں کہ دیکھا جی چل گیا میری پیر, وہ جو لفظ نہیں کچھ اور کہہ رہے تھے وہ. تو اچھا یہ اچھا مجھے اچھا انٹرسٹنگ بات تو یہ بھی ہے کہ وہ جج محمد بشیر صاحب کے بھی بہت سارے لوگوں نے بڑے قصیدے پڑھے تھے, وہ بھی سننے میں آ رہے ہیں دوبارہ, کہ وہ جب انہوں نے 2018 میں فیصلہ دیا سوال میں یہ بہت بہترین آدمی ہے, وہ انہیں جج بشیر صاحب نے اور فیصلہ سنا. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. جناب اس پروگرام میں آپ کے بار خوش آمدید کہتے ہیں. منیب صاحب, عامر الیاس رانا صاحب اور بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ منیب صاحب, یہ تو اس میں کوئی ابہام نہیں رہ گیا نا آج کی الیکشن کمیشن کی بات چیت کے بعد, چونکہ کل سے پھر ایک دم سے خبروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ جناب وہ KP اور بلوچستان میں شاید الیکشن نہ ہو. آج کی پریس ریلیز الیکشن کمیشن کی آ گئی سب کچھ. آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ پورے پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن تو ہو رہا ہے منیب صاحب؟ جی انشاءاللہ ابھی ڈاؤٹ تو خیر کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ویسے بھی جن الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر تو آلریڈی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ کتنے فیئر اور فری انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مورل جو ویلیو ہے پورے پروسیس کی, اخلاقی کریڈیبلٹی, وہ تو خیر میرے خیال میں آلریڈی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے 2024 کے انتخابات کی. بس ٹھیک ہے, ہم انتخابات ہو رہے ہیں, ہو جائیں گے, لیکن اس میں جو بھی محرکات ہیں اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کس کے ہیں. اور چلیں میں سیدھا سوال ہی کرتا ہوں, اگر جس سمت میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد تاثر یہی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ PML نون کے حصے میں آئے گا اقتدار, تو اگر یہ بات واضح ہے تو کیا یہ بات بھی اتنی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کے حصے میں آئے گا, یا نہیں یہ بات ابھی بھی طے ہونی ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟
دیکھیے یہ اس پہ ایک اسیسمنٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس بات کو خود دیکھیں گے کہ اقتدار کس طرح سے سامنے آتا ہے. دیکھیے ابھی تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ سمپل میجورٹی لے جائیں گے. اگر وہ سمپل میجورٹی لینے کے یا اس کے قریب قریب کہیں پہنچ جاتے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے میاں نواز شریف صاحب کو پی ایم ایل این پوری دیکھنا چاہتی ہے کہ جی وہ وہاں پر بحیثیت ایک وزیر اعظم دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہوں. لیکن اگر یہ کوئی بڑا مشکل قسم کی ایکویشن بنتی ہے, مطلب ایسے جسے کہتے ہیں نا جس میں کھینچا تانی کر کے کوئی ایک پارٹی حکومت بناتی ہے اور بڑی جوڑ توڑ والی, تو پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب اس سویلین سپیس میں جو کہ اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کسی جگہ ٹیبل کے اوپر, اور ایسے اتحادیوں کے ساتھ جو کہ کہیں آپ کو چٹکی کاٹے گا کوئی, کہیں آپ کی کوئی بازو مروڑے گا, کہیں آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ ہمارا یہ نہیں آپ نے کیا, یہ وعدہ کیا تھا یہ نہیں کیا, جہاں ساروں کو اکوموڈیٹ کرتے کرتے کوئی 70 کے قریب کیبنٹ کے ممبر چلے جائیں گے اور باقی وہ جو کوئی اسپیشل اسسٹنٹ کو ایڈوائزر, اٹ آل ہیپنز, اٹس آل پارٹ آف دا پاور پالیٹکس. سو مجھے لگتا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کی کریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ وہ شاید اسرٹ کرتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ میجورٹی چاہیے سو دیٹ ہی از ایبل ٹو ٹیک ڈیسیژنز اینڈ یو نو آل دیٹ. تو مجھے لگتا ہے شاید وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے کسی ایسی ایکویشن میں خود وزیر اعظم بننے کے لیے. ہو سکتا ہے ہو جائیں, بن جائیں, اور لیکن آپ چلو جی یہ بات میں عامر صاحب سے آپ اس بات پہ کتنا بلیو کرتے ہیں؟ ایک یہ آج کامران خان صاحب نے بھی آج کہا کہ بہت ممکن ہے ابھی سسٹم جتنا ہائبرڈ ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے ایگزسٹ کرنا ممکن نہیں ہے, پھڈا پڑ جائے گا. تو شاید کچھ ایسا ارینجمنٹ بن جائے, نواز شریف صاحب کو اس میں انسینٹیو بھی نظر آئے کہ شہباز صاحب سینٹر میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے وہ خود پرائم منسٹر نہیں بنتے, شہباز صاحب آتے ہیں, تو ایک فائدہ ہے کہ مریم بی بھی پنجاب میں آ جائیں گی تو ان کا پولیٹیکل فیوچر سیکیور ہو جائے گا. ایسی کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے بھٹی یہ عامر صاحب جس پہ بھٹی صاحب ہنس دیے ہیں. بڑا اچھا کیا کہ نام لے دیا کامران صاحب کا, جی وہ بڑے سینئر صحافی ہیں لیکن آج کل وہ ایجنڈا ڈریون کام پہ ہیں, خواہشات لے کے چلتے ہیں. کی رائے سے اختلاف کرنا, لیکن آپ رائے سے اختلاف کرنا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پچھلی دفعہ میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ایک سینئر صحافی ہیں لیکن ان کی وہ دیکھیں نا وہ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے انہوں نے دنیا کے تمام جواز دیے. جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ختم ہو رہی تھی انہوں نے اس سے چند منٹ پہلے ٹویٹ کیا کہ جناب اتنے گھنٹے کی میٹنگ, یہ کیبنٹ یہ بس, اور اب غیر رسمی طور پہ جا رہا ہے چیف جسٹس کو پیغام. میں نے اسی وقت ٹویٹ کیا کہ جناب الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں اور فیصلہ یہ ہو گیا ہے. اب ہم چونکہ آپ نے نام لیا تو اس لیے میں تبصرہ اسی حساب سے کر رہا ہوں. ہمیں اپنی جگہ پہ کام کرنا ہے, انہیں اپنی جگہ پہ کرنا ہے. یہ خواہش ہو سکتی ہے, وہ پتہ نہیں کتنی خواہشات, وہ آرمی چیف کی بھی خواہش کچھ اور تھی, ان کی کچھ اور تھی خواہش کہ آرمی چیف جو عمران خان چاہ رہے تھے وہ بھی وہی چاہ رہے تھے, تو نہیں ہو سکی, کیا کر سکتے ہیں. ان کی رائے ہوگی جس سے اختلاف کرتے ہیں, خواہش اور ایجنڈا. لیکن اب منیب صاحب نے جو بات کی میں اس کو ہٹا دیتا ہوں, چھوڑ دیں کامران خان صاحب کو. اب آ جائیں, نواز شریف سادہ اکثریت میں ہیں, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وزیر اعظم بنانے کا, ٹھیک ہے. نواز شریف کے بارے میں یہ تاثر ہے, یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہ مخلوط حکومت نہیں لے کے چل سکتے. چلے میں اس پہ بتاتا ہوں. انہوں نے جب سادہ اکثریت موجود تھی 2014 میں, جب عدلیہ فوج کی مدد سے 2014 کا دھرنا صحافیوں کی پوری بریگیڈ کے ساتھ دھرنا چڑھایا گیا, انہوں نے اس وقت کی تمام اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھا کے سوائے پی ٹی آئی کے سب کو ساتھ ملا. میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, میں غیر سیاسی اینٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہو پائے گا, خاص طور پہ اس ہائبرڈ ماڈل میں. نہیں میں اسی ہائبرڈ ماڈل پہ بھی آ رہا ہوں. ان کے اندر اگر لچک موجود نہ ہوتی تو یہ سسٹم میں وہ آج بیٹھے نہ ہوتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ان کے سامنے بیجا ڈیمانڈز کرنا بھی کسی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ اور ہم جو مرضی بات کر لیں, سینئر پولیٹیشین بیٹھا ہو, دنیا ساتھ ہو, اس کی بنیاد پہ آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہو تو آپ اسے نگیٹ نہیں کر سکتے. سب کچھ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اس ملک کو چلانا ہے تو سب نے مل کے چلانا ہے. اب آپ آ جائیں اس کے اوپر کہ جی میرے حساب کتاب میں میری یہ رائے اپنی, سادہ اکثریت ہوگی تو مریم نواز کو وہ نامزد کر سکتے ہیں کہ جی میں پیچھے بیٹھا ہوں, چاہے پریزیڈنسی چلا جاؤں کچھ ہو, اور میں اس کو وزیر اعظم بنا رہا ہوں. یہاں پہ بہت ساروں نے, بالکل ہو سکتی ہے بات, وزیر اعظم ناٹ وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم مریم بی بی لڑ رہی ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں وزیر اعظم, اور خود نواز شریف صاحب پریزیڈنسی, یہ بھی ممکن ہے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں. تو شہباز صاحب پنجاب باپ بیٹا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں نا, بنے تھے نا ابھی چند مہینے پہلے. جی ابھی کل کی بات ہے, بھول گئے. ہاں تو پھر بس چلو جی اختتامی کلمات فرما دیجئے بھٹی صاحب. بھائی جان, انا للہ و انا الیہ راجعون. اختتامی کلمات یہ ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت,
अंडर ट्रेनिंग, आप इतने सदमे की कैफियत में अगर आमिर साहब का तज्जिया सुन अंडर के ट्रेनिंग, अगर नहीं, अगर वसीम बादामी साहब, वसीम अब चुप कर जाए ना भाईजान, अब 1 मिनट दे दें आप। अच्छा, अंडर ट्रेनिंग बंदा शख्स जो है, अंडर ट्रेनिंग शख्स अगर वजीर खारजा बन सकता है तो ये तो इन लोगों का ही मुल्क है। मरियम नवाज, आप अंदाजा करें तबसरे क्या हो रहे हैं। मरियम नवाज वजीर आजम, नवाज शरीफ सदर, शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब, इसहाक डार वजीर आला सिंध, और हुसैन नवाज वजीर आला बलूचिस्तान, नहीं मैं कर रहा हूँ, और आप बहुत दिल में ले गए भट्टी साहब, हसन नवाज जो चेयरमैन सेनेट, और एक बंदा निकाल के आर्मी चीफ लगा लें, एक निकाल के डीजीआई। ये आमिर साहब ने इसमें कहना है कि भट्टी साहब ने होशो-हवास खो बैठे हैं। माला निकल जाए, गोएटे माला की आजकल शरीयत जरा आसानी से मिल रही है। कैसी बातें करते हैं, क्या कसम खुदा की, ये इनका नवाज शरीफ साहब की लचक, नवाज शरीफ साहब की अंदाजा करें। लचक उस वक्त नहीं दिखाई जब एक्सटेंशन दी थी, लचक उस वक्त नहीं दिखाई जब जाली मेडिकल रिपोर्टों पे गए थे, लचक उस वक्त नहीं दिखाई जब वापस आए। मान रहे हो ना भाई, लचके हैं अपने इक्तदार के लिए, बस लचके हैं और लचक पे। तो आपके ख्याल में जो नक्शा आमिर साहब ने खींचा बिल्कुल नामुमकिन है भट्टी साहब? ना बिल्कुल मुमकिन है। तो फिर आप तो फिर तंज की बारिश क्यों कर रहे थे? उन पे अपना साथ उसके ऐड ऑन कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश भी नहीं पूरी करने देते, हद होगी, ऐड ऑन कर रहा हूँ। वो भी लें ताकि वो भी लें। और अच्छा हाँ, जुनेद सफदर रह गया, सॉरी, उसको भी कोई ओहदा दे दीजिए। मुनीर साहब को फाइनल वर्ड कहते हैं। मुनीर साहब मैंने बस फाइंड अप करना है, तो कैप्टन सफदर छाए हुए हैं, आपको पता है उसके वालिद भी। वैसे वाकई में अच्छा लगा सफदर साहब का जी। मुनीर साहब फाइनल वर्ड सर प्लीज। बस मैं मुख्तसर से ये कहूँगा जी कि बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आज़म भी बन सकती हैं, वज़ीर आला पंजाब भी बन सकती हैं, कोई रोक टोक किसी की नहीं है, ना ही कोई रेड लाइन है ना कुछ है। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि बेशक आमिर इलियास राना साहब की राय अपनी जगह और उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ तक आना, उनका लचक थोड़ा बहुत दिखाना या जिस तरह भी वो आए हैं, ये फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब इक्तदार उनको मिलेगा, जब वो अगर वजीर आजम बन जाते हैं, एक बंदे की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उनकी वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स वो है ही नहीं जो कि किसी वो शहबाज साहब की हैं जी कि बहुत ज्यादा वो असर्ट करने वाली शख्सियत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच टू वाइंड इट अप। बहुत मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जाते जाते मेहर बुखारी साहबा के शो में मोहम्मद जुबैर साहब ने, पीएमएन उनके रहनुमा ने एक बात की थी कि इसहाक डार साहब से मुतालिक, जो कि अब कुछ देर पहले मेहर बुखारी साहबा ने इसहाक डार साहब से इस मुतालिक सवाल पूछा और उन्होंने उसका ये जवाब दिया। अभी सुनिए और फिर हम मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि वो इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। जरा सवाल जुबैर साहब आप भी प्लीज सुनिएगा, फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, दिखाइएगा जी क्या कहना। मोहम्मद जुबैर इल्जाम आयद ये कर रहे हैं कि गलती तो सब आपकी थी, पीआईए स्टील मिल्स और फेस्को की निजकारी जो है वो आखिरी मराइल में थी, लेकिन डार साहब ने रुकवा दी बकौल उनके। वो उन्होंने गलत बयानी की, उनको के प्रूव करें, वरना मैं बहुत कुछ कहूंगा, फिर उनको मुसीबत पड़ जाएगी। सर वो तो कह रहे हैं वो चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन थे और उसके हेड थे और उनको मिनिस्टेरियल स्टेटस दिया हुआ था। वो अपनी जो नॉन परफॉर्मेंस है वो दूसरों पे मत डालें। बहुत कुछ कहा जा सकता है, अपनी नॉन परफॉर्मेंस, अपने फेलियर को दूसरी तरफ मत पुश करें। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपका क्या कहना है इसमें? अच्छा, मैं तो यहाँ लंदन में आया हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। कोई लंदन प्लान तो नहीं है ना कोई? अच्छा नहीं लंदन प्लान। अच्छा ठीक है। देखिए मैंने एक तो मैं डार साहब की पर्सनल बिल्कुल बात नहीं, अटैक करना भी नहीं चाहिए, वो मेरे बॉस रहे हैं और मैं इज्जत भी करता हूँ और आज भी इज्जत करता हूँ। लेकिन जो मैंने हकायक पेश किए थे, क्योंकि वसीम बदामी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान अगर आगे जा रहा है और इलेक्शन के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज, एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस का क्या करना है। तो जाहिर है उसकी याद दहानी के लिए मेरे से जब सवाल पूछा था तो मैंने बताया था और मैंने ये कहा था, वो बड़ा सिंपल सा है और मैं उसमें अकेला आदमी नहीं हूँ, उसमें कम से कम 100 से ज्यादा विटनेसेस हैं हर केस में। और मैं इसलिए वजाहत कर दूं 100 से ज्यादा 100 कैसे विटनेसेस बनते हैं। एक प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड होता है जिसमें कुछ 13-14 लोग होते हैं और उसमें 2 को छोड़ के, चेयरमैन और सेक्रेटरी को छोड़ के सारे प्राइवेट सेक्टर के और बेहतरीन और बहुत माने हुए अपने अपने बैकग्राउंड के। फिर एक काबीना की निजकारी कमेटी होती है जिसमें तकरीबन तमाम फेडरल इकोनॉमी रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक होता है।
कहने का मतलब, और फिर उसके बाद पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में था, तो IMF वाज आल्सो इन्वॉल्व। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे साथ काम। प्राइवेटाइजेशन ना होना भी एक फर्द वाहिद इसहाक डार का तो वीटो पावर नहीं होगा ना, कि उन्होंने कहा नहीं होनी इसलिए नहीं हुई। जी, वो मैं बता देता हूँ ना, मैंने कहा था कि हमने तकरीबन पहले जो कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस थी, जो सक्सेस स्टोरीज थी, वो तकरीबन $1.8 बिलियन हमने रेज भी कर दिए थे। ये जो 3 निचकारी का जिसका मैंने जिक्र किया था, तकरीबन 40 एक्टिव थे, जिसमें तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उसमें, और बैंक्स थे, PIA, स्टील मिल। लेकिन सबसे आगे जो हम लेके जा रहे थे, और ये 2-2.5-3 साल का प्रोसेस होता है। तो ये अक्टूबर 2015 की बात है कि ये तीनों जो थे, पाकिस्तान स्टील, फेस्को, क्योंकि फेस्को हमारी नजर में सबसे ज्यादा बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, उसको हम सबसे पहले। तीनों आप कह रहे हैं कि डार साहब के अपने पर्सनल, यानी एक शख्स की वजह से ये सारा रिवर्स हुआ? सर मैं बता देता हूँ ना आपको, आप मेरा सुन लें जरा, 1 मिनट सुन लें। सो स्टील मिल का जब ये फाइनल फैसला, सब कुछ हो चुका था, फाइनल था, तो उस वक्त डार साहब ने, और इसमें मैं सब कह रहा हूँ, वो तकरीबन तमाम फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो कि इन्वॉल्व थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक और तमाम लोग इन्वॉल्व थे, सबको ये पता है, और ये रिकॉर्ड है, ये लिखी हुई चीजें पड़ी हुई हैं वहां लिखी हुई, कि उन्होंने ये कहा कि हम इसकी निचकारी अभी नहीं करते हैं, इसको हम सिंध की हुकूमत को ऑफर कर देते हैं। और वो लेटर लिखे गए सिंध की हुकूमत के साथ, 1 साल कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही, मीटिंग्स होती रही। मुराद अली शाह इज अवेयर, मैं पीपल्स पार्टी को बिल्कुल नहीं ब्लेम कर रहा, वो तो हमने उनको जब ऑफर की, अब जाहिर सी बात है, आप 2.5-3 साल के बाद एक स्टेज पर पहुंचे, वहां जाके आपने ये फैसला किया कि जी एज चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन, निचकारी कमेटी, काबीना कमेटी और निचकारी, उसके चेयरमैन थे डार साहब, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम ये सिंध की हुकूमत को ऑफर कर देते हैं। अब वो तो नॉन स्टार्टर था ना, आपने सारा स्टेज तो कर लिया, उधर आपने आके वापस कर दिया। फेस्को का जो मैं कह रहा था, फेस्को की बिड्स आ चुकी थी, वो लास्ट मरहला होता है, सबको पता है कि बिड्स का मतलब क्या है, लिफाफे सिर्फ खोलने और उसमें हर एक की बिड्स देखनी है, उसमें बड़े बड़े जबरदस्त पाकिस्तान के और उसमें क्या हुआ था? फेस्को क्यों नहीं हुआ? मंशा ग्रुप था, टप्पा फेस्को क्यों नहीं हुआ था जी? फिर फेस्को में क्या हुआ? डार साहब ने क्या कहा जो फेस्को नहीं हो सका प्राइवेटाइज? अब फेस्को को रोकने का मतलब ये था ना कि पीछे जो 8 दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जब फेस्को को रोक दिया, उन्होंने कहा जी इस वक्त हम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। ये अक्टूबर 2015 की बात है, पाकिस्तान स्टील की भी अक्टूबर 2015 की बात है। और PIA का जहां तक था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उस पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरत इसलिए थी कि PIA चलता था 1956 एक्ट के तहत, और आपको निचकारी करने के लिए उसको एक्ट को रिवर्स करना था, तो ऑपोजिशन की जरूरत थी, मदद की जरूरत थी, इसलिए उसके कुछ 10-15 इजलास हुए। आप कह रहे हैं कि इसका बाकायदा इसके सारी कमेटी उसकी मौजूद है। थैंक यू जुबैर साहब, इसमें तफसील से बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएंगे। तो जाते जाते हमारे प्रोग्राम में बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल साहब ये कह गए हैं, जो कि इद्दत के दिनों में निकाह केस के हवाले से, कि उन्हें ये लगता है कि कल शाम से पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और फैसला आ जाएगा। उनकी अपनी राय कि कल एक और फैसला तैयार खड़ा है उनके साथ। देखते हैं क्या होता है। जिंदगी से तो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।